سلمان تاثیر، شہباز بھٹی، مشال خان، پرینتا کمارا اور ڈاکٹر شاہ نواز کی موت سے پہلے مور اور لیس ایک ہی جیسا الزام لگایا گیا۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی 2024 رپورٹ کے مطابق 2020 سے جولائی 2024 تک 767 لوگوں کو توہین مذہب کے کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق یہ ایک سسٹمیٹک وے سے ہو رہا ہے۔ A group who trap people in blasphemy cases. As per media reports, a group of people started lodging fake blasphemy cases against common people. But why? Let's break it down. پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ کے مطابق a group of people are involved in using blasphemy allegations for money making, and this group is also known as Blasphemy Business Group. Special branch report accuses this group of trapping young people in blasphemy cases in an organized manner. توہین مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک ریکٹ کے طور پر، ایک دھندے کے طور پر، جس میں کچھ لوگ شامل ہیں، وہ نشانہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے، اور پھر جن نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں ان سے وہ ایکسٹورشن کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ نہیں ہوتا تو پھر انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ According to the NCHR report, out of 776 cases, 581 are from Punjab, 120 from Sindh, 64 from KPK and 2 from Balochistan. اس میں زیادہ تر کیسز ان کے خلاف ہیں جن کو بزنس بلاسفیمی گروپ نے allegedly ٹریپ کیا ہے۔ ایک باپ جس کا بیٹا توہین مذہب کے الزام لگنے کے بعد حکومتی اداروں کی تحویل میں ہے، بتاتا ہے کہ اس alleged blasphemy business group کے پیچھے کون ہے۔ بیسیکلی تو یہ ایک گروپ ہے جس کا ہیڈ ہے راؤ عبدالرحیم، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے بنایا ہوا لیگل کمیشن آف بلاسفیمی پاکستان کے نام سے ایک گروپ ہے، اور اس میں ان کے کوئی 30-35 لوگ ہیں۔ لیکن اس میں جو چیز ہے ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں، اور وہ لڑکیاں لڑکوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے ٹریپ کرتی ہیں۔ لائک جیسے سب سے پہلے ان کو فرینڈ شپ کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے، پھر جاب کے لیے، پھر بزنس کے لیے، اور اسپین بھجوانے کے لیے۔ However, Rao Abdul Rahim denies these allegations. ایک انہوں نے کہا کہ چند لوگوں نے ایسے سکرین شاٹ بھیجے اور انہوں نے کہا کہ واپس بھیجیں تو پرچہ ہو گیا۔ ایک کی فرانزک ہے 200 پیجز کی، ایک کی فرانزک ہے 80 پیجز کی، ایک کی فرانزک ہے 190 پیجز کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ 190 دفعہ بندے کو وہ مٹیریل بھیجا گیا اور اس نے بیوقوفی میں 190 دفعہ واپس بھیج دیا، یہ بات ماننے والی ہے؟ Apparently, یہ بزنس بلاسفیمی گروپ مختلف طرح کی ٹیکنیکس کا استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، جس میں یہ جابز آفر کرتا ہے، ریلیجس ڈسکشن کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، اینڈ ان سم کیسز ہنی ٹریپ بھی کرتا ہے۔ ایویڈنس اینڈ رپورٹ سجیسٹ دیٹ ان موسٹ کیسز دا ماڈس آپرینڈی از دا سیم، وچ ریزز مینی کوسچنز، اینڈ ان سم کیسز دی اکیوزڈ ہیڈ بین کلڈ بائی گورنمنٹل اتھارٹیز وائل ان کسٹڈی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ توہین مذہب کے کیسز کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے گئے ہوں۔ ان 2009 مسیحی خاتون آسیہ بی بی پر یہ الزام لگتا ہے کہ شی کمیٹڈ بلاسفیمی، اور نیکسٹ ایئر یعنی 2010 میں پاکستانی کورٹس آسیہ بی بی کو سزائے موت کی سزا سنا دیتے ہیں۔ ان رسپانس سلمان تاثیر، جو اس وقت پنجاب کے گورنر تھے، آسیہ بی بی کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں and criticizes the use of blasphemy laws in Pakistan. In result, he was killed by his own bodyguard, Mumtaz Qadri, in 2011. Punjab Governor Salman Taseer was killed in broad daylight at a shopping centre in the capital Islamabad. He's believed to have been murdered because of his opposition to the country's blasphemy laws. Similarly, in 2011, Federal Minister for Minorities Shehbaz Bhatti was gunned down due to his support for Asia Bibi. 2013 میں کچھ اسٹوڈنٹس نے جنید حفیظ پر بلاسفیمی کا الزام لگایا۔ ایٹ دیٹ ٹائم جنید حفیظ واز اے لیکچرر ایٹ دا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ کرنٹلی ہی از آلسو آن اے ڈیتھ رو۔ 2017 میں عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے اسٹوڈنٹ مشال خان کو بلاسفیمی کے ایلیگیشنز پر موب لنچ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح 2021 میں سیالکوٹ کے اندر سری لنکن سٹیزن پرینتا کمارا کو بھی بلاسفیمی کے الزام پہ لنچ کر دیا جاتا ہے۔ اللیجڈلی 2024 میں ڈاکٹر شاہ نواز کمبھر پر بھی الزام لگتا ہے۔ کراچی سے انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے، پر ایک مبینہ پولیس مقابلے میں انہیں مار دیا جاتا ہے۔ Often in blasphemy cases, mobs take law into their own hands and kill or lynch the accused. اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں
جہاں پر ہمارے آئین کے اندر 295C گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے موجود ہے، وہاں تو قطعاً کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ تاہم پاکستان میں بلاسفیمی کے خلاف لیگل سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے and allegedly in some cases people use blasphemy laws to settle personal scores. بعض دفعہ آپ کو کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے، توہین رسالت کا کیس بنا کے اس کو کیا کر دیا اندر، وہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے 1860s میں برٹش نے بلاسفیمی کے لاز انٹروڈیوس کرائے ٹو کاؤنٹر ریلیجس وائلنس، اور پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ انہیریٹڈ دیز فرام دا برٹش۔ پاکستان میں ان the 1980s پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے ان لاز میں کیپٹل پنشمنٹ ایڈ کروا دی۔ However, many criticize these laws due to rigorous punishment and ambiguity over the definition of blasphemy and advocate for making changes in it. Though India has declared itself a secular state, blasphemy laws 295A and 295B وہاں بھی exist کرتے ہیں along with few other IPC sections addressing religious issues. ابن تامیہ نے اپنی جو کتاب ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اگر ریپینٹ کرے تو اسے معاف کر دیا جائے، تو انہوں نے حوالہ دیا حبر ابن الاسود جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کیا کرتا تھا، تو جب اس نے اپالوجی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپالوجی قبول کر لی اینڈ ویڈریو دی آرڈر آف سینٹینسنگ سچ اے پرسن، اس کی ڈیتھ سینٹینس کر دی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ ایکٹ تھا ہبر کے کیس میں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر لا میں اس کو کیوں نہیں ملحوظ خاطر لائے۔ Now the question is کہ مسئلہ قانون کے مس یوز کا ہے یا مابس کا قانون کو ہاتھ میں لینے کا۔